دیکھیے آپ کے علم کے اندر ہے کہ ہمارے آج سے نہیں 17 تاریخ کو ہم نے پہلا خط لکھا تھا آئی جی صاحب کو، اس حوالے سے کہ ہم نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور ہم نے اپنے خدشات کا ذکر کیا تھا کہ آئی او صاحب اس کیس کے اندر آلریڈی اپنی حتمی رائے قائم کر چکے ہیں، اور ہمارے لیے تشویش زیادہ بڑھ گئی کہ جب فردر انویسٹیگیشن کا آرڈر ہونے کے بعد جب عدالت نے یہ بہتر سمجھا کہ اس کیس سے مزید ثبوت اکٹھے کیے جائیں، تو آپ خود سب سے پہلے اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آئی او صاحب نے فرمایا کہ جی یہ کیس ختم ہو چکا اور کڈنیپنگ کا کیس بنتا نہیں اور بچی کی اسٹیٹمنٹ کافی ہے۔ پھر آپ کے پاس ہے کہ جب آئی او صاحب 29 تاریخ کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی میں بچی کو پروڈیوس کروں گا، تو اس کے بعد بھی نکل کے انہوں نے خود میڈیا سے باہر بات کی، میڈیا کو ایڈریس کیا اور بطور پارٹی ایک طریقے سے وہ کیس میں بن گئے ہیں، اور پھر سے وہ دے رہے ہیں کہ جی یہ کیس بنتا نہیں ہے، بچی کی اسٹیٹمنٹ کافی ہے۔ تو یا تو آئی او صاحب کڈنیپنگ کا لا ہے اس کو واقف نہیں ہے کہ اس میں عمر طے کرتی ہے کہ بچی کی کنسنٹ ہوگی کہ نہیں اور بچی کی اسٹیٹمنٹ کو آپ نے پڑھنا ہے کہ نہیں، اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ معاملہ نہیں ہے تو پھر آئی او صاحب اس میں خود طریقے سے پارٹی بنے ہوئے ہیں۔ کاغذی کارروائی پوری کرنا، یہاں سے ہوم ڈپارٹمنٹ سے پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ رابطہ کرنا، لاہور جا کے بچی کو پروڈیوس کرنا، یہ پروسیجر ریکوائرمنٹ ساری ہیں جو پوری ہو رہی ہیں، بٹ ایک انویسٹیگیٹنگ مائنڈ جو ہے وہ تمام اینگل سے سوال کرتا ہے، انکوائری کرتا ہے، اور ہمیں نہیں نظر آتا کہ اگر یہ دوبارہ بچی ریکور بھی کر کے میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں، اس میں بہت سارے اور افینسز کا تعین ہونا ہے، وہ انہوں نے نہیں کیا، وہ انہوں نے کنڈکٹ نہیں کیا۔ یہ بات بھی ریکارڈ کے اوپر ہے کہ آج تک آئی او صاحب اس بات کا جواب نہیں دے سکے کہ وہ کون سا مبینہ ٹیکسی ڈرائیور ہے جس کے ساتھ بچی جو ہے وہ کراچی سے لاہور سفر کرتی ہے، اس کا گاڑی کا میک نمبر کیا ہے۔ آئی او صاحب اس بات کا بھی جواب دینے سے قاصر ہیں کہ انہوں نے جو لڑکی کا 167 کا بیان لیا ہے اس میں وہ کہتی ہے میں 17 تاریخ کو گھر سے گئی ہوں اور 18 کو شادی ہوئی ہے، اور جو انہوں نے ملزم کا بیان لیا ہے اس میں وہ کہتا ہے جی 16 تاریخ کو گھر سے گئی ہے، 17 تاریخ کو شادی ہوئی ہے، اس پہ بھی کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ مزید یہ کہ جب ملزم ان کے سامنے جب بیان لکھوا رہا ہے تو ملزم بیل پہ نہیں ہے، تو اس کو کیوں آپ نے اتنی لگژری دی کہ آپ نے اس کو اریسٹ کر کے انٹیروگیٹ نہیں کیا ہے، اور آپ اس کو ایز اے سسپیکٹ آپ نے 161 کا بیان لیا، اس کو آپ نے روانہ کر دیا، اور اب آپ دوبارہ اس کو ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ نے اگر اس کو اس وقت اریسٹ کیا ہوتا، اس نے بیل اپلائی کی ہوتی، وہ مرکزی ملزم ہے کیس کا، اکارڈنگلی اس میں ہمیں بھی آسانی ہوتی بطور کمپلیننٹ۔ وہ آج جو دوبارہ سے بار بار پنجاب میں جا رہے ہیں اور ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تو یہ مسائل انہوں نے خود ہی کریٹ کیے ہیں، اور میرے خیال میں اپنے لیے نہیں ہمارے لیے کریٹ کیے ہیں۔ عدالت نے کیا آرڈر کیا، کیا کہا؟ عدالت نے کہا جی وہ لیٹ آورز میں فیصلہ کرے گی اس حوالے سے کہ ان کا کیا موقف ہے۔ پروسیکیوشن نے کیا کہا؟ پروسیکیوشن نے کہا کہ جی ان کو اعتراض نہیں ہے، ان کا موقف تھا، اور ہم شکر گزار ہیں پروسیکیوشن کے کہ انہوں نے کہا کہ جی اس کیس میں مدعی کی سیٹسفیکشن پوری ہونی چاہیے، تو اگر مدعی کا موقف ہے اور وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ اگر اس میں آیو تبدیل کیا جائے۔ شوکت شانی ہے جو کہ لڑکی کو لینے کے لیے کورٹ کے آرڈر سے، ہوم ڈپارٹمنٹ کے آرڈر سے پنجاب گئے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ لڑکی آ جاتی ہے تو اس کا جو ہے نا ہم نے ایج ڈٹرمنیشن کے لیے جو ہے پیش کرنا ہے میڈیکل بورڈ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، تو آج کورٹ کو کیا بتایا سر آپ نے؟ آج کورٹ کو یہ بتایا کہ لڑکی جو ہے لینے گئے ہوئے، جیسے ہی آتی ہے ہم اس کو پیش کر دیں گے میڈیکل۔ اطلاعات کیا ہے سر کہ پنجاب کی محکمہ داخلہ نے اجازت دے دی ہے، ایکسیس دے دی ہے نہیں دی؟ وہ ابھی وہاں چل رہا ہے، پروسیڈنگ چل رہی ہے وہاں۔ تو کب تک، کتنے دن تک ہو جائے گی، وہ آج ہو گئی ہوگی۔ اچھا، آج آ جائے گی، ہاں انشاءاللہ۔ مطلب آج حوالے کر دیں گے پولیس کے؟ جی جی۔ اچھا، پولیس بائی ایئر آئے گی، بائی روڈ آئے گی؟ بائی روڈ آئے گی۔ بائی روڈ جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک، تھینک یو، تھینک یو۔ السلام علیکم تمام یوٹیوب چینلز والے ہوں یا میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو بھی لوگ ہیں، مجھے صرف ایک کوشچن ہے جو کہ میں زنیرہ جو ہیں وہ بھی اکثر بہت سچائی بقول ان کے وہ دکھا رہی ہوتی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے چینل کے طفیل ان کو یہ بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ بقول ان کے کہ لڑکی جیسے ہی اپنے گھر سے گئی ہے اس نے اپنے والد صاحب کو جو ہے واٹس ایپ میں اپنا نکاح نامہ بھی بھیجا اور بتا دیا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ جو ہے شادی کر کے وہاں پہ اس کے ساتھ خوش ہوں۔ تو کیا زنیرہ جو ہیں وہ واٹس ایپ کا جو ان کے پاس میسج ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس ابھی اتنی کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ ہم وہ واٹس ایپ کا جو میسج انہوں نے اس وقت بھیجا جس تاریخ کو اس کو چینج نہیں کر سکتے، وہ وہاں ان کے پاس تو محفوظ ہوگا، چاہے وہ ظہیر کے نمبر سے یا اس کے بھائی کے نمبر سے یا زنیرہ لوگوں کے کسی بھی لوگوں کے ذریعے اس نے وہ میسج بھیجا، تو وہ میسج ہمیں کیوں نہیں دکھایا جا رہا، اور اس چیز کا سوال کیوں نہیں کوئی اٹھاتا کہ بقول ان کے کہ انہوں نے بھیجا اور لڑکی کے والد صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر یہ چیز وہ دکھائیں تو صحیح اگر وہ سچی ہیں۔ تو اس چیز کا میرا ایک کوشچن ہے ذہن میں اور میں چاہتی ہوں اس کا آنسر ضرور دیں۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو دعا زہرا پر حملہ کی یہ جو
वीडियो आई है और मैंने सुना देखा। ये सारा ड्रामा है, ठीक है। ये खुद ये जो डायरेक्टर आप बोल रहे हैं ना, ये जो जुनैरा है ना, ये ही इनको सब कुछ सिखा रही है, कर रही है। ये सब कुछ सारे करतूत जुनैरा के किए हुए हैं कि अब ये नया ड्रामा शुरू कर लो कि इसकी जान को खतरा, ताकि माँ बाप के हवाले किया ही ना जाए। और इन्होंने जो मिशन बनाया वह जुनैरा जाहिर है ऐसे ही तो नहीं लगी हुई ना, आखिर तो जुनैरा के पीछे भी कोई होगा। और जुनैरा जो है वो ये सारे काम मिलके इनके साथ कर रही है। इतनी दिलचस्पी तो उसने किसी और कभी नहीं ली किसी चीज में जितनी कि वो ये इस 14 साल की बच्ची के मामले में ले रही है। मुझे तो लगता है कि वो इस गैंग का हिस्सा है और वो बच्चियां सप्लाई करती है। मुझे तो अब यही फीलिंग आने लग गई है उसके बारे में। तो ये जो आपने एक दुआ ज़हरा के साथ वो ना एक विच की शक्ल लगाई हुई है ना पोस्टर में, तो वो मुझे जुनैरा ही लग रही है। तो ये जुनैरा ही की करतूत है, ये उसी के ड्रामे है, ये उन्होंने ही अपने बंदे ऐसे करके किया होगा। इसकी क्या प्रूफ क्या है कि बंदे आए हैं और ये सब कुछ हुआ? ये तो अफवाह भी हो सकती है ना, जानबूझ के इनकी तरफ से बनाई हुई। और 14 साल की बच्ची को बेवकूफ बनाने के लिए खुद ही मुंह पे कपड़े लपेट के छलांगे लगा के अंदर 2-4 बंदे भेज दिए और बस ऐसे ही इन्होंने ड्रामेबाजी करनी है, बच्ची गायब करनी है, इधर उधर करनी है। और ये जिस दिन मैं ये हैरान हूं कि जुनैरा को पकड़ क्यों नहीं रहे, जुनैरा क्यों नहीं पकड़ी जा रही है? आखिर जुनैरा अटैच है, जुनैरा को पकड़े, 2-4 छिहत्तर इसके मुंह पे लगेंगे, ये बकवास कर देगी कि इसके ये क्या मामला है। और अगर नहीं मेरी बात सुने, पुलिस तो वैसे भी उगलवा ही लेती है, बड़े बड़े लोगों से उगलवा लेती है, जिनका नहीं भी कसूर होता उनसे भी उगलवा लेती है। और यहाँ पे तो जो कसूरवार सामने खड़े हैं, नजर आ रहे हैं, उनसे क्यों नहीं बुलवाया जा रहा? क्या वजह है? ये नए से नया एक तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने, किडनैप करने आए हैं और पता नहीं क्या करने आए हैं, ड्रामेबाजियां इन्होंने शुरू की हुई हैं। ये असल में जुनैरा और इसके जो घटिया डायरेक्टर जो भी हैं, ये कोई 2-4 लोग मिले हुए हैं और मिल के ये सारी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये अब कहीं नहीं जाने वाले। और अगर थोड़ा सा इनको छूट मिल गई तो फिर जरूर ये कोई उस लड़की के साथ ऐसा काम कर जाएंगे कि इसके माँ बाप शायद बेचारे मजबूर हो जाएं किसी मामले में ना। तो वो इससे पहले कि कोई और मजीद कोई हरकत हो तो ये बच्ची इनके हाथ आ जानी चाहिए पेरेंट्स के, वरना मामलात खराब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये सारे मैसेजेस सुन रही थी। बिल्कुल सच है कि मैं तो हैरान हूँ कि वो जो लड़का है इसके साथ, दुआ ज़हरा के साथ, उसको तो बिल्कुल दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो किसी इतनी गरीब फैमिली का बच्चा है तो वो तो फोन पे, वो तो इंटरव्यू में कह रही है कि जी मुझे रोजाना आंटी पिज्जा मंगा के देती हैं और पास्ता मंगा के बना के दिया जाता है मुझे। तो आजकल तो लोग आटा और दाल नहीं खरीद पा रहे, तो हजारों रुपए का पिज्जा आता है, तो क्या उसको 3 टाइम 10-10, 20-20 हजार का पिज्जा मंगा के खिला रहे हैं? अगर वो उन लोगों की इतनी जो है वो जो है लेवल के हैसियत नहीं है, तो किस तरीके से वो दुआ ज़हरा को वो रोज 3-3 टाइम पिज्जा खिला रहे हैं और किस बात पे वो उसको खुश कर रहे हैं? अभी तो दुआ ज़हरा को ये नहीं पता कि जो माँ बाप के दिल में दर्द होता है ना, और जब उन्होंने इसको रियल अपनी शक्लें दिखाई तो उसको लग पता जाएगा कि इसको अपनी भी औकात पता चल जाएगी और उनकी भी पता चल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। कैस ये सब झूठ है, ये सब ड्रामा है कि हमला हुआ, ये हुआ, खुद ही करवाया है। एक तो लड़की डर जाएगी कि उसे कहा होगा अगर तुमने ये नहीं कहा तो मरवा देंगे और ये कत्ल करवा देंगे। एक उसको डराना, दूसरे शायद सच में यही चाह रहे हो कि भाई कत्ल ही करवा दो, खिस्सा तमाम हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। अब हमारे सिंध की गवर्नमेंट की कमजोरी है, छापा डलवाए, उठा पकड़ के ले आए। ये तो बिल्कुल उसी पुलिसमैन को डाल दिया है जो कमबख्त हमारा मनूस है। लड़की की कोई गलती नहीं है, इसे कहा होगा तुम्हारे माँ बाप को कत्ल कर देंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये तुम्हें हर बात अपने पर लेनी है, हम लोगों पर ना है। अम्मा अब्बा को बुरा भला कहो, वहां जाने को ना कहो, क्योंकि अगर वहां जाती है ना अब्बा अम्मा के पास तो राज तो किसी न किसी तरह खुल ही जाएगा।
یہ بات یہ ہے، اس کو سبق اتنی اچھی طرح یاد کرایا، 6 ویک تو اسے سامنے ہی نہیں لائے نا، جب تک رٹا نہیں دیا سارا کچھ. اسی کو کہتے ہیں برین واش کرنا. تو وہ انہی کے فیور میں بولتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل وہ سچ تھوڑی بول سکتی ہے کسی کی. آپ ہیں اتنے بڑے قیس، اگر آپ کو کوئی اغوا کر لے تو جو آپ چاہیں گے وہ بولیں گے، جو وہ لوگ چاہیں گے وہ بولیں گے. تو سمجھا دیں گے، وہ انٹیلیجنٹ ہے، یاد کرا دیا اس کو، اسی کو مینیپولیٹ کرتی ہے وہ. اصل میں کیا کیا جائے، بے وقوفی ہے ہمارے، کوئی قانون ہی نہیں ہے. اب شیخ رشید سے ہی کہیں، ثناء اللہ سے کہیں کہ اس کو اپنے لے کے بھیجے، لیکن نہیں، اتنا لاپرواہی ہے، اتنی وہ آدمی غلط ہے. وہ جو پولیس جس نے یہ کہا کہ وہ تو کیس پورا ہو گیا، وہ ابھی بھی وہی ہے. بہت مشکل ہے یہ، پتہ نہیں کیا ہوگا.